بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ آپ سب ویور بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ہمارے کمنٹ کے اندر کسی بہن نے کمنٹ کیا تھا، اس نے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا کہ ایک قبر کی پہلی رات جو ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی جائے، تو آج ہم سب اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کو سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبر کی جو پہلی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے بہت بھیانک بنائی ہے، بہت خوفناک اور دردناک بنائی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ ایسی ہے جیسے پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو انسان کے ماتحت فرمایا، ہر چیز انسان کے زیر حکم ہوتی ہے۔ اس کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ پھر جس چیز کو اللہ نے مقام زیادہ دیا ہے اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ ہم جب اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے اوپر ہمارا حکم ہے، سب سے افضل ہیں، تو پھر ہمارا عذاب بھی سب سے زیادہ ہے۔ قبر کو انسان کے لیے جب لوگ جنازہ پڑھ کے کھودتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کسی بھی فنکشن کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی پروگرام کے اندر جاتے ہیں، آپ کے جانے والے ساتھ بھی جاتے ہیں، اور اگر آپ پروگرام سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو ساتھ جانے والے آپ کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم نے اسے ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کے ساتھ جانے والے تو ساتھ جاتے ہیں، لیکن اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو دفناتا ہے، ساتھ تو جاتا ہے لیکن واپس لانے کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں ذرا غور کرنی چاہیے، فکر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر ایسی ایک پھولوں کی یا تو کیاری ہے یا ایک ایسا گڑھا ہے جس کے اندر ہم سب نے اپنا حساب خود دینا ہے، اور قبر کے اندر نہ کوئی ہماری ساتھ ہماری جگہ جا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا امتحان دے سکتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جب انسان کے پاس قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جب دفنانے والے دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں جن کے بڑے بڑے خوفناک قسم کے کالے رنگ کے بال اور بڑے بڑے کالے جسم ہیں ان کے، اور نیلی آنکھیں ہیں، سیاہ جسم ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ چیخیں تو نکلتی ہے لیکن باہر والے نہیں سنتے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو، مسلمان کو، گنہگار مسلمان کو جب عذاب دیا جاتا ہے تو اتنا سخت عذاب ہوتا ہے مسلمان کے لیے کہ سوائے انسان کے مخلوق کی ہر چیز سنتی ہے جو اسے عذاب دیا جاتا ہے، اس کی چیخ و پکار، اس کی آو بکا، اس کا رونا، ہر چیز سنتی ہے۔ لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے عذاب کی چیخیں اور پکار مسلمان لوگ، انسان سن لیں تو یہ اپنے مردوں کو، پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ کتنا سخت عذاب گنہگار کے لیے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس کے عذاب کی چیخ و پکار سن لیں تو اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ کتنا دردناک عذاب ہے کہ انسان کے پاس جب وہ فرشتے آئیں گے جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، دیکھیں گے، سوال کریں گے، 3 سوال کرنے کے بعد تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر اس نے صحیح جواب دے دیے تو پھر فرشتوں کا جو اگلا پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے اس کے پاس جاتے ہیں، عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب پاؤں کی طرف جاتے ہیں تو پاؤں آگے سے کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے نزدیک نہیں آنا، ہمارے ساتھ چل کے یہ نیکیاں کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ چل چل کے مسجد کے اندر جاتا رہا ہے، یا مصلی کے اوپر کوئی عورت ہے وہ بیٹھی رہی ہے، مصلی کے اوپر جا کے عبادت کرتی رہی ہے۔ پھر پاؤں سے جب انہیں جواب ہوتا ہے پھر ہاتھوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرح زبان دیتا ہے،
ہاتھ کہتے ہیں خبردار ہماری طرف نہیں آنا، ہمارے ساتھ یہ اپنے اوپر تسبیح پڑھتا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ اللہ کا ذکر گنتا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ صدقات کرتا رہا ہے، نیکیاں کرتا رہا ہے، لوگوں کی مالی معاونت کرتا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اچھا لین دین کرتا رہا ہے، حرام سے ہمیں بچائے رکھا ہے، حلال کی طرف ہمیں استعمال کیا ہے۔ جب منہ کی طرف جاتے ہیں تو زبان کہتی ہے کہ میری طرف بھی نہیں آنا، میرے ساتھ یہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا رہا ہے۔ اور ایسے جب بدکار بندہ ہوتا ہے تو جب اس کے پاؤں کی طرف جاتے ہیں فرشتے تو پاؤں آگے سے کہتے ہیں بالکل قریب آؤ، اس نے ہماری زندگی کے اندر قدر نہیں کی، یہ ہمارے ساتھ چل کے برے اڈوں کے اوپر جاتا رہا ہے، برے کاموں کی طرف جاتا رہا ہے، ہمارے ساتھ چل کے اس نے بہت برائیاں کی ہیں، گندی جگہوں پہ لے جاتا رہا ہے، ایسی جگہوں پہ جس پہ اللہ نے منع کیا تھا۔ پھر پاؤں کی طرف سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر ہاتھوں کی طرف فرشتے جاتے ہیں منکر نکیر، تو ہاتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالکل ہمارے پاس آیا جائے، ہمارے ساتھ یہ حرام کا کاروبار کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ شراب پیتا رہا ہے، زنا کرتا رہا ہے، ہاتھوں کا زنا کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ غریبوں کے حق مارتا رہا ہے، غریبوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے۔ پھر ہاتھ گنہگار مسلمان کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے منہ کی، تو منہ کے اندر زبان بول پڑتی ہے کہ میرے قریب بالکل آیا جائے، اس نے زندگی کے اندر میری قدر نہیں کی، میرے ساتھ یہ بات بات پہ لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، جب بات کرتا تھا گالی دیتا تھا، ماں بہن کی گالی دیتا تھا، میرے ساتھ لوگوں کے یہ حق مارتا رہا ہے، میرے ساتھ یہ غلط فیصلے کرتا رہا ہے، اور میرے ساتھ یہ اپنے عزیز و اقارب کی تمیز بھی نہیں کر سکا، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا رہا ہے، اور مجھ سے یہ ایسے ایسے لغو اور ایسے ایسے بیہودہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ آج میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ پھر آپ کا منہ جو ہے وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ پھر دو ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا، تو اگر اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات فرمائے گی کہ اس کے لیے قبر کے دائیں جانب سے پہلے دن ہی جنت کے دروازے کھول دیں تاکہ یہ خوشبو اور ٹھنڈک محسوس کر سکے۔ تو نیک مسلمان جنت کے مزے اٹھائے گا، جو بدکار ہوگا، جس کے ہاتھ پاؤں بھی دشمن بن جائیں گے، جس کی زبان بھی دشمن بن جائے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دوزخ کی کھڑکیاں کھول دے۔ دوزخ کی کھڑکیاں جب کھولی جائیں گی تو وہ ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا کہ دوزخیوں کے جلنے کی بدبو بھی وہ سونگے گا، اور دوزخ کی آگ کی تبش بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کروائے گا۔ ہماری دنیا کی آگ جو ہے یہ دوزخ کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور دوزخ کی آگ، ہماری دنیا کی آگ میں صرف لکڑیاں جلتی ہیں، دوزخ کی آگ میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر پتھر جلائے جائیں گے، انسان جلائے جائیں گے۔ پھر جب وہ فرشتے اس بندے سے گنہگار سے باہر آئیں گے، پھر دیکھے گا دائیں جانب کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے، فرشتوں نے پیٹ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ یہ حرام کھاتا رہا ہے۔ کسی کی قبر کے اندر زبانیں پاؤں تک لمبی ہیں، اس لیے کہ یہ لغویات بکتا رہا ہے، فضول گفتگو کرتا رہا ہے، گالی گلوچ کرتا رہا ہے، غلط فیصلے کرتا رہا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ نازیبا سلوک کرتا رہا ہے، اس کی زبان پاؤں تک جا رہی ہے۔ کسی کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے، جسے ہم سیخ کہتے ہیں، وہ پگھلا کے دوزخ کی آگ کے اندر وہ کانوں کے اندر ماری جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر رہ کے ایسی بیہودہ گانے، ایسی بیہودہ چیزیں سنتا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو ہمیں ہر چیز سے بچنا چاہیے جو ہمیں قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے، اور ہر ایسی چیز کے قریب ہونا چاہیے جو اللہ کے قرب اور نیکی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔